आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। डॉक्टर माजिद देवबंदी उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नाम, जिनकी अभी तक 9 किताबें आ चुकी हैं, जिसमें से 2 किताबें नस्र की हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की गालिब अकेडमी में, जहाँ माजिद देवबंदी की 10वीं किताब का रिलीज़ होने जा रही है, जो एक नस्र की किताब है, जहाँ पे सलमान खुर्शीद, मीम अफजल, अनिल वाजपेयी जैसी बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। आइए करते हैं आके लोगों से बात। मैं उसका नाम न लूँ लोग फिर भी पहचाने, मैं उसका नाम न लूँ लोग फिर भी पहचाने कि अपना आप तारुफ हवा बनाती है। मैं जब भी मुशायरे में किसी में पहुंचता हूं तो सबसे पहले आंख दौड़ाकर देखता हूं कि माजिद साहब हैं कि नहीं हैं, और मुशायरे का मज़ा किरकिरा हो जाता है अगर पता लगता है कि ये कहीं और मसरूफ़ है, यहाँ नहीं। बहरहाल ये किताब का विषय एक बहुत, मैं समझता हूँ, बड़ी अहम किताब है, क्योंकि अपने तजुर्बे और ज़िंदगी के इनके जो भी मंसूबे रहे हैं, उन सब का ही कहीं ना कहीं उन सब की झलक यहाँ इसमें देखने को मिलेगी। और नौजवानों को, नए लोगों को किताब से बहुत बहुत एक अच्छा मौका मिलेगा उनको कि वो सीख सकें कि जो एक अच्छा शायर होता है उसकी ज़िंदगी के तजुर्बे क्या होते हैं। यकीनन इनका ये फ़ैसला इस किताब को शाया करने का, मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब फ़ैसला रहेगा और बहुत मुफीद फ़ैसला रहेगा। जैसे हम देख रहे हैं आपको उर्दू से दिलचस्पी जो है, इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? कैसे ये दिलचस्पी पैदा हुई? जी, मैं एक ये मान के चलिए कि जिस तरबियत को लेकर आगे बढ़ने का मौका ज़िंदगी में था, उसका पूरा फ़ायदा मैं नहीं उठा पाया। जिन स्कूलों में गया वहाँ पहले कभी उर्दू थी या उसके बाद उर्दू नहीं थी। जो भी कुछ सीखा है वो माजिद साहब जैसे अपने दोस्तों से सीखा है, इनकी नक्शे कदम पर चलकर कुछ समझने की कोशिश की है, और महरूम रह गया मैं एक बहुत खूबसूरत चीज़ से। अभी भी इसलिए मैं मुस्तकिल कोशिश में रहता हूँ। जो आपकी किताब है मेरी काविश, इसके बारे में बताइए, किस मौजू पर है ये? मुख्तलिफ़ जो पर्सनालिटीज़ हैं उर्दू अदब की, उन पर मज़ामीन हैं, और इसमें 32 राइटिंग्स हैं, मज़ामीन हैं, और 4 जो हैं वो अल्लामा इक़बाल पर हैं। तो उनकी शख्सियत, उनकी शायरी, उनका इल्म, उनकी ज़िंदगी, उनका ख़ानदान, उस हवाले से इसमें मज़ामीन हैं। लेकिन ये जो बुक है, इसकी एक अहम इम्पोर्टेंस ये है जो मैं आपके सुनने वालों को बता दूं, कि जितने मैंने मज़ामीन राइटिंग्स रखे हैं वो बर्थ ईयर से रखे हैं। जैसे हम देख रहे हैं आपकी तीसरी नस्र की किताब है, तो इससे पहले जो 2 किताब आई हैं, आप उनके बारे में कुछ बताएं। पहली मेरी किताब है ख्वाजा हसन निज़ामी, जो बड़े क्रिटिक्स थे, बीए में पढ़ाई जाती है, वो जहाँ जहाँ ख्वाजा हसन निज़ामी पढ़ाए जाते हैं उसमें मेरी वो किताब पढ़ाई जाती है। दूसरी मेरी किताब है मेरी तहरीरें, उसमें भी 32 राइटिंग्स थी, अलग अलग लोगों पर, बड़ी शख्सियात पर थी। और ये तीसरी है, इसमें भी 32 हैं। कोशिश ये है कि हम लोग अपने बुज़ुर्गों को, अदीबों को, शायरों को, बड़े लोगों को भूलते जा रहे हैं। उनको याद करने का एक यही तरीक़ा है कि हम किताब छापें और किताब में उनको ज़िंदा कर दें। वो भी ज़िंदा रहेंगे, लिखने वाला भी ज़िंदा रहेगा, और उर्दू साहित्य, उर्दू अदब भी ज़िंदा रहेगा। हम उर्दू के मुस्तक़बिल की बात करें तो आपको क्या लगता है, नई नस्ल जो है वो उर्दू की तरफ जा रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है? शायरी वजह है या फिर क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल शायरी बजाय गज़लें हैं, और जगजीत सिंह ने तो मिर्ज़ा गालिब को ज़िंदा कर दिया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गज़ल को जो जगजीत ने नया लहजा दिया, उससे गालिब भी ज़िंदा हुआ, और हमारे वो लोग जो उर्दू नहीं जानते उर्दू शायरी की तरफ आ रहे हैं, और ये उर्दू शायरी का बहुत बड़ा कारनामा है। आप भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आप बात करते हैं, तो कोई शेर जो आप हमारे लोगों तक पहुंचाना चाहें? मैंने आज तक एक शेर भी नफ़रत का नहीं कहा, क्योंकि मोहब्बतों का ये मुल्क है। मोहब्बतों के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ कि ख़ुद को भी आज़माओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। हमें दिल से दिल को मिलाना है, इसलिए कि हिंदुस्तान की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है। ये मिट्टी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इंशाअल्लाह इस मुल्क में फिर मोहब्बत के चिराग रोशन होंगे, ये हमें उम्मीद है।
یہ ماجد دیوبندی صاحب کی کتاب بہت ہی ان کی 10th بک ہے. ماجد دیوبندی صاحب نیشنل اور انٹرنیشنل فیم کے شاعر ہیں اور ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. یہ بھی ان کے مضامین اور مقالے جو انہوں نے لکھے ہیں اس کا ایک کلیکشن ہے. اور میں نے بھی اس پروگرام میں ان کا ایک شعر پڑھا جو آپ بھی اسے پروپیگیٹ کریں، کیونکہ آواز دی وائس کا بھی یہی مقصد ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو یونائٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے ملک کا سب سے بڑی اسٹرینتھ یونٹی ہے، سب سے بڑی اسٹرینتھ یونٹی ہے. تو ان کا ایک شعر ہے، سارے جہاں میں مثال تھی ہمارے اتحاد کی، الگ الگ ہوئے تو ذرا سے ہو کے رہ گئے. کہ ہم لوگوں کی جو امپورٹنس ہے وہ یونٹی میں ہے، اتحاد میں ہے. اور اگر ہم لوگ یونائٹ نہیں رہ پائے تو ملک اگر یونائٹ نہیں رہ پایا تو جو اس کی طاقت ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ ماجد بھائی کا جو شعر ہے اس سے آواز دی وائس سے آپ بھی پروپیگیٹ کریں. اردو کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ کیا ہے اردو کا مستقبل؟ اردو کے لوگ اگر اردو بولیں، اردو لکھیں، اردو پڑھیں اور اردو کو اپنے روزانہ کے استعمال میں لائیں تو اردو کا مستقبل بہت روشن ہے. اب بہت ہی معمولی چیزیں، مثلا اپنے دستخط بھی اردو میں کرنے لگیں تب بھی اردو زندہ رہے گی. اپنے بچوں کو چاہے وہ جس اسکول کالج میں پڑھتے ہوں وہ وہاں اگر گھر پہ بچوں کو اردو پڑھا لیں اردو زندہ رہے گی. میرا خیال ہے کہ اردو کا مستقبل اس ملک میں تاریخ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، روشن رہے گا. جو اردو سکھانا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے، اردو کی طرف مدعو کرنا چاہتا ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. نئی جنریشن جو ہے وہ چکا چوند والی جنریشن ہے. کون اس کو اٹریکٹ کر سکتا ہے، کون اپنی طرف اس کو کھینچ سکتا ہے. تو اس لیے کچھ تھوڑا سا میں مانتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ تھوڑی سی اردو داں لوگوں سے کی ہے کہ وہ پیشکش ایسی کریں اردو کی اور اس طریقے سے اردو کو لوگوں کے سامنے لائیں، بچوں کے سامنے لائیں کہ وہ اردو سے دور نہ ہو بلکہ اردو کی طرف کھینچے چلے آئیں. یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ظاہر ہے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں اردو کو وہ اہمیت ملنی چاہیے جو اردو کی ظاہر ہے ہماری زندگی میں ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوا ہے اور اس کا احساس مجھے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چیز ہم نے کھوئی ہے اس وجہ سے. ماجد اچھے شاعر ہیں، یہ تو سبھی کو پتہ ہے، اور ان کی شاعری نے ایک ان کی پہچان بنائی ہے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے. لیکن ایک اچھے شاعر کے لیے اچھا نثر نگار اگر ہوتا ہے تو اور خوبی کی بات ہے. اور ماجد دیوبندی جو ہیں وہ تو ڈاکٹریٹ انہوں نے کر رکھی ہے خواجہ حسن نظامی پہ، جو خود صاحب طرز ادیب تھے اور جن کے پاس الفاظ کا سرمایہ بہت کم تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ہماری نثر میں جو نئے گلہائے رنگا رنگ کھلائے ہیں وہ الگ ہیں. اسی طرح سے ماجد دیوبندی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو مضامین پچھلے سالوں میں لکھے انہوں نے میری کاوشیں میں جمع کیا ہے اور اس طرح سے اپنی نئی پہچان بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں. شاعری تو زبردست ان کی ہے اور کچھ شعر تو ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں سنائیں، جب وہ چھوٹے رہے ہوں گے جب انہوں نے یہ شعر کا اشعار کہے تو کوئی یہ کہے گا کہ کسی بہت بڑے شاعر غالب اور میر اور اس طرح کے بڑے شاعروں میں کہیں کسی آدمی کا نام لے کر کنفیوژن لگتا تھا اس کو کہ ان کا شعر تو نہیں ہے اور وہ ماجد کا شعر ہوتا تھا. زبان ہمارے احساسات کو ایک طرح سے اس کے اظہار کا ذریعہ ہی زبان ہے. اور جو اپنی زبان ہوتی ہے وہ اس زبان میں وہ ظاہر ہے کہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. اور تو اس لیے اردو کی طرف آنا یا سنسکرت کی طرف آنا یہ ایک اچھا شگن ہے. دیکھیے یہ اس زمانے میں پرانے زمانے کے لوگ جیسے داغ دہلوی ہے، علامہ اقبال، بہت پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو آج کے زمانے میں اردو ادب کے سورج اور چاند سمجھے جاتے ہیں. ماجد دیوبندی صاحب نے ان کو بھی ساتھ میں لیا ہے اور جو اس زمانے میں ان کے ہم عصر
شاعر ہیں یا تصنیف نگار ہیں یا ادیب ہیں ان کو بھی ساتھ میں لیا ہے. تو ایک طرح سے یہ کتاب ایک دستاویز ہے کہ جو پرانے زمانے اور نئے زمانے کو ایک ساتھ جوڑ کے اس کے زمانے کو جوڑنے کے لیے پل کا کام کرتی ہے. اردو شاعری تو دلوں کی دھڑکن ہے، ہندوستان کی پہچان ہے. ہندوستان میں اردو نے جنم لیا ہے تو یہ یہاں کی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے. یعنی اردو تہذیب ہندوستانی تہذیب ہے، اور اس زبان میں شاعری تو پھر کیا ہی کہنے. تو یہ دلوں کو جوڑنے والی شے ہے شاعری، دلوں کو جوڑتی ہے. اور ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے، ہندوستان کے جو ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، اس کی نمائندگی کرتی ہے. ڈاکٹر ماجد دیوبندی بہت ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں، اور میں تو انہیں اپنے بچپن سے جانتا ہوں، اور مشاعروں کے حوالے سے میں نے ان کی شاعری سنی ہے، اور اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ اسٹیج بھی شیئر کیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک شاعر کے طور پر ان کی پہچان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک نثر نگار کے طور پر بھی ان کی پہچان ہے. وہ بہت اچھی نثر لکھتے ہیں، جس طرح پانی کی طرح بہتی ہوئی نثر ہوتی ہے. اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اس میں کوئی دہراؤ نہیں ہے. اس میں جو بھاری بھرکم الفاظ ہوتے ہیں وہ ان سے گریز کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، جو اردو کا مقصد ہے.